جو ہمارا پاکستان کا عدالتی نظام ہے، یہ ایک تو اس کی کتنی یہ سود مند ہے کہ اگر کوئی بھی مرد یا عورت قانون کا سہارا لیتے ہیں تو یہی سننے میں آیا ہے اور یہی دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ قانون جو ہے وہ بہت لمبا ٹائم پیریڈ دے دیتا ہے، تاریخوں پہ تاریخیں آتی ہیں، بڑا ایک لمبا گھسیٹ لیتے ہیں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مرد بڑا، اور عورت اگر مرد کو دھمکی دیتی ہے کہ میں تو کورٹ چلی جاؤں گی، مرد کہتا ہے ہاں جاؤ تم کورٹ چلی جاؤ، لیکن مرد بڑا وہ ہوتا ہے اس چیز پر کہ کورٹ نے جو فیصلہ دینا ہے وہ مرد کے حق میں ہی دینا ہے. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کریں کہ جو ہمارا پاکستانی عدالتی نظام ہے، کیا یہ واقعی مردوں کے حق میں زیادہ فیصلے دیتا ہے، اور یہ جو ایک لمبا پروسیجر کھینچ لیتے ہیں اس کی طرف جانا صحیح ہے یا پھر گزارا ہی کریں خواتین؟ نہیں، میں خیر یہ بھی نہیں کہتی کہ گزارا کریں، لیکن اچھی لائف گزارنے کے لیے تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور رہی بات مرد کہتا ہے کہ بھئی میرے حق میں آئے گا، ایسا نہیں ہوتا. جو میری پرسنل رائے ہے، اگر آپ عورت کی طرف سے وکیل ہیں تو آپ کے سارے کیس آسانی سے ہو جاتے ہیں. مرد بیچارے کی طرف سے آپ بول بول کے بھی تھک جائیں گے تو جج نے نہیں سننی ہوتی. وہ سچا بھی ہوگا تو وہ کہیں گے کہ یہ مرد ہے، اس نے غلطی کی ہے. تو وہ عورت کی ہی میکسیمم 90% جو فیملی کیسز ہوتے ہیں وہ عورت کی حق میں ہی ڈگری ہوتے ہیں. اور وہ عورت چاہے غلط بھی بول رہی ہے، ججز کا اور ہمارے سب کا یہی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ مظلوم ہے، اس پہ ظلم ہوا ہے، اسے گھر سے نکالا گیا ہے، تو وہ اس کی رائے کو ہی، اس کی باتوں کو ہی درست کنسیڈر کرتے ہوئے عورت کی فیور میں ہی کیسز ہوتے ہیں. مرد کہتا بھی رہتا ہے لیکن وہ اس کی نہیں سنی جاتی، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ وقتی طور پہ اس وقت تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس نے نکال جو دیا گھر سے، تو جو بھی پیچھے وجوہات ہوتی ہیں وہ تو بعد کی بات ہوتی ہے. لیکن مین کنسیڈر وہ فیمیل کے لاز کی وجہ سے، اور بہت سارے ایسے این جی اوز بھی ہیں ہماری جو کہتے ہیں کہ بھئی بہت ساری فیمیل ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوتا بھی ہے، بہت سارے ہیں جو صرف اس کو ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ آپ اپنے لا کو، اپنے قانون کو جو کسی کی پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا ہے، وہ پروٹیکشن والے کم اور مس یوز والے زیادہ اس کو کرتے ہیں کہ جس نے کسی کو بلیک میل کرنا ہے تو بھئی جی یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس طرح کر کے وہ ہوتے ہیں. لیکن موسٹلی ہمارے جو سارے عدالتی نظائر ہیں، عدالتی فیصلے ہیں، وہ فیمیل کے حق میں ہی ہوتے ہیں. ہماری اپنی لینگویج میں کہتے ہیں کہ فیمیل کی طرف سے کیس لڑنا آسان ہو جاتا ہے بنسبت مرد کے. تو ایز بینگ فیملی اسپیشلسٹ آپ ویسے تو بہت سارے کیسز دیکھتی ہیں، لیکن اپنے اس پورے ایک کریئر میں آپ خواتین کو یا مردوں کو جو کہ شادی شدہ ہیں کیا مشورہ دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم کے تھرو کہ کیا پتہ کوئی ایسا گھر ہو آپ کے اس معاشرے، آپ کے اس پلیٹ فارم سے، میسج سے وہ گھر جو ہے طلاق سے بچے، کوئی ایسا افیکٹو میسج جو آپ نے اپنے کریئر میں جو ہے اس کا ایکسپیرینس کیا ہو اور آپ یوتھ کو دینا چاہتی ہوں؟ میں ایک تو پہلے فیمیل کو میسج دینا چاہوں گی سب سے پہلے کہ آپ کو چاہیے کہ اپنا گھر، آپ اس کو گھر سمجھیں اور اس کو اپنا گھر بنائیں. اس کے لیے بنانے کے لیے آپ کو کمپرومائز بھی کرنا پڑے گا، آپ کو جھکنا بھی پڑے گا، آپ کو کرنا بھی پڑے گا. میں پریکٹس کرتی ہوں، میں شادی سے پہلے سے کر رہی ہوں الحمدللہ. میں پریکٹس بھی کرتی ہوں، میرے 3 بچے ہیں، میں ان بچوں کو بھی سنبھالتی ہوں، میں اپنے گھر کے کام بھی خود کرتی ہوں، میں نے کوئی کام والی نہیں رکھی ہوئی. میں اپنے گھر کے کام، اور میں بڑے فخر سے بتاتی ہوں کہ میں اپنے کام خود کرتی ہوں. اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں کیوں کروں، میرا یہ نہیں. آپ اپنے گھر کو اپنا سمجھیں گی تو آپ سارا کچھ کریں گے اپنا گھر بنانے کے لیے. اور جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے میری ایک منت، ترلا یا ریکویسٹ یا تجویز سمجھ لیں کہ آپ جس کو لے کے آئے ہیں آپ نے اپنے گھر والوں میں اس کی عزت آپ نے کروانی ہے. آپ اگر اپنے گھر والوں کی سائیڈ پہ ہو کے اس کی انسلٹ کریں گے یا ان کی وجہ سے ان کے انسلٹ کریں گے تو وہ یہ چیز گلٹ میں، اور وہ چیز اس کو بہت دکھتی ہے. وہ پیسہ بھی چھوڑ دے گی، وہ کپڑے بھی چھوڑ دے گی، وہ سب کچھ چھوڑ دے گی. جب آپ کمپرومائز اور کمپیئر کرتے ہیں، خاص طور پہ میری ماں، میری بہن، میرا بھائی، وہ اس میں آ کے وہ اس کو فیل ہوتا ہے بھی میرا تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. جس وجہ سے یہ بہت سارے معاملات ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں. مرد کو چاہیے تھوڑا سا بیلنس رکھے. ماں کی اپنی جگہ ہے، بہن کی اپنی جگہ ہے، بھائی کی اپنی جگہ ہے، بیوی کی بھی اپنی جگہ ہے. تو وہ بیلنس مرد نے ہی رکھنا ہے، اور رب تعالیٰ نے اسے مضبوط اسی لیے بنایا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں مینج کر سکتے ہیں، اور ان کو کرنی چاہیے اگر آپ اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں.
نہیں تو مسائل تو آتے رہتے ہیں اور پھر آپ ساری زندگی اس کے افیکٹ بھی بھگتتے رہتے ہیں. بالکل, پھولوں کی سیج تو کسی کی بھی زندگی ہاں نہیں ہے. یہ تو سوشل میڈیا ہے جس پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں صرف سوشل میڈیا تک ہی محدود ہیں, لیکن جو ریالٹی ہے اس میں آپ کو وہی جو ہے وہ کمپرومائزز بھی کرنے ہیں اور وہی زندگی گزارنی ہے جو ہماری ماؤں نے اور ہماری دادیوں نے ایک اپنے خاندانوں کو ٹائم دیا, اپنے بچوں کو ٹائم دیا, وہی ایک زندگی ہے. چاہے آپ جتنا بھی لبرل ہو جائیں, لیکن گھر ایک صحت مند معاشرہ تو اسی طرح چلتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھ کے چلے اور مرد جو ہے وہ کبھی آپ منوا لے کبھی مان جائے. یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ اپنے بچے کی بھی ہر بات نہیں مان سکتے کیونکہ وہ بگڑ جائے گا. تو اپنے ریلیشن کو تھوڑا سا ٹائم دیں, کبھی مان جائیں اور کبھی منوا لیں. باقی ظاہر ہے ہم اس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے تھے کہ شاید ہماری باتیں سن کے کسی کی لائف کچھ بہتر ہو جائے. بالکل. تو میری اپنی شادی شدہ لائف ماشاءاللہ سے 13 سال اب ہو جائیں گے اسی مہینے ہی. تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ عورتوں کو اپنا گھر جوڑ کے رکھنا چاہیے اور رکھنا پڑتا ہے.